السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالعجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاہ رواہ الترمذی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفیں، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت، عز و شان صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول و تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، ایک انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر کے اپنی زندگی کے آخری سانس تک زندگی کے مراحل کو جھیلتا ہے، یہاں کی پریشانیوں کو محسوس کرتا ہے، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے تو زندگی کا دوسرا نام مصیبت ہے۔ یہاں زندگی ایک انسان کی عیش و عشرت کے ساتھ کٹنے والی نہیں ہے۔ مومن ہے تو اسے الگ طرح کی مصیبتیں آئیں گی، اگر وہ کافر ہے تو دنیا میں الگ قسم کی اسے مصیبتیں آئیں گی۔ تو الغرض دنیا میں ایک انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، ہر انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، اسے جھیلنا پڑتا ہے۔ لیکن بحیثیت مومن مصیبت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ ایک یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ ہم ایک آدمی کو
جو آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، ایک آدمی کو مصیبت نہیں پہنچتی اللہ یہ کہ بإذن اللہ، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ایک مومن کا ایگزام لینے کے لیے، مومن کا امتحان لینے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک مومن بندہ اور بندی کے ایمان کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا مضبوط۔ اب ہم لوگ کیا تصور کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اتنے سارے نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، قرآن مجید کی، لیکن ہم لوگوں کی مصیبت آتی، یہ کیا مسئلہ؟ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر چاشمے کو اجتماع کو جاتے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اپنا وقت نکال کر کے جا کر کے دینی بیانات کو سن رہے ہیں، دینی باتوں کو سن رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو مصیبت آتی ہے کہ اللہ کو ہم ہی ملتے، اللہ بار بار ہم لوگوں کو آزما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ اگر کوئی یہ بندہ یہ بولے گا کہ ہم ایمان لے کر کے آئیں گے، کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ اللہ ان کو نہیں آزمائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو چیک نہیں کرے گا؟ کہ ضرور بضرور اللہ رب العالمین ہر مومن کے ایمان کو دیکھے گا کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور وہ اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، جب بھی مصیبت آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے، وہ امتحان ہے، ہم لوگوں کو اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام عیش و عشرت میں جیتے تھے؟ کیا ان کی زندگیاں سکون میں گزرا کرتی تھیں؟ کیا ان کو دنیا کی ہر نعمت ان کو مل جایا کرتی تھی؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ ایک انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ اتنا ہی اسے مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، کیونکہ اللہ کو اس کا ایمان دیکھنا۔ اگر دیکھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ نے کیسے کیسے انبیاء کرام کو نہیں آزمایا۔ اب ہم لوگ کیا چھوٹی موٹی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا قرآن کیا پڑھ لے، ہم اللہ کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اتنا سب کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو مصیبت کیوں آتی؟ انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا تھا؟ لیکن جب ان کی زندگیاں مصیبت میں گزری تو میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ باقاعدہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی آزمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، لیکن ان کے ایمان لانے والے چند لوگ، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ کیا مسئلہ ہے کہ تیرا ایمان پہنچانے کے لیے خاطر ہم دنیا میں آئے، لیکن یہ مصیبت ہے کہ چند لوگ بھی میرے اوپر ایمان لے کر کے نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں کہ جن کی وجہ سے یہ قربانی جو وجود میں آئی، جن کی وجہ سے قربانی جو وجود میں آئی، ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے تو شروع سے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو مصیبت میں مبتلا، کبھی ان کے ایمان کی آزمائش ہوئی، کبھی انہیں ایمان کے نام پر جو ہے نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، بادشاہ بلا کر کے کہا کہ تم میرے معبودان باطل کی عبادت کر ورنہ تجھے آگ میں پھینک دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا، مجھے آگ میں جانا منظور ہے لیکن میرا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک کیا ہے بیٹا عطا کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام۔ بڑھاپے کی عمر میں ان کا سہارا بننے والا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر میں ان کے لیے آزمائش یہ رکھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ اگر وہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اگر اللہ ان کے اولاد کو بھی پوچھتا تو ان کے اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ قربان کرنے کے لیے ٹوٹلی اپنے بچے کو لے کر کے گئے، لیکن اللہ کا رحم و کرم ایسا ہوا کہ اس بچے کی جگہ ایک دمبا آ گیا، ورنہ اگر ہر گھر سے اگر ایک بچے کی قربانی دینا اگر لازم ہو جاتی تو شاید میں اور آپ اس سنت سے محروم رہ جاتے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، یا پھر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے ذبح کر سکیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے اس کا ہمارے ساتھ کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا۔ یہ ان کا ایمان تھا، ہر قدم اللہ رب العالمین کا، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی بچپن سے ہی کٹھن گزری. ابھی آپ پیدا ہوتے ہوتے یتیمی کی حالت میں آپ پیدا ہوئے. آپ پیدا ہونے سے پہلے اپنے والد صاحب کا چہرہ نہیں دیکھے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو. ابھی آپ 6-7 برس کے نہیں پہنچے, آپ کی ماں چلی گئی اس دنیا سے. آپ اپنے دادا کے پاس چلے گئے, آپ وہاں تھوڑے بڑے ہو گئے, آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے. پھر وہاں سے آپ کے چچا نے آپ کو, آپ کی کفالت کو سنبھالا, آپ کو پالا پوسا, بڑا کیا. لیکن آپ جیسے جیسے بڑے ہو گئے, نبوت آپ کو مل گئی, آپ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے لگے. آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا. نماز میں کھڑتے تو رسیاں ڈال کے آپ کو کھینچتے تھے. اتنے تیز کھینچتے تھے کہ رسی کا نشان گلے پہ پڑ جایا کرتا تھا. اور کبھی آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو اونٹ کا جو گوبر تھا لا کر کے آپ کے جسم پہ ڈالا کرتے تھے. اور اتنی گندی بدبو ہوتی تھی کہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد آپ پر اتنا رحم ہوا کرتی تھی, آپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ جب نماز کی حالت میں ہوتے, کوئی لا کر کے اونٹ کی اجڑی گوبر کا آپ پر کوئی ڈالتا تو فاطمہ بنت محمد آتی تھی, پیاری پیاری ان چھوٹے ہاتھوں سے اس گوبر کو ہٹایا کرتی تھی آپ پر سے. سبحان اللہ, یہ بیٹی کی محبت. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے دین اسلام کو لے کر کے پیش کیا, سامنے جا کر کے, بھائی یہ دین ہے, اس کو اپناؤ, گناہوں کو چھوڑو, اللہ کی جنت کی طرف آؤ. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پتھروں سے مارا گیا, جس میں اتھر سے خون بہنے لگا. طائف والوں نے ان کا جواب پتھروں سے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اچھا پیش کر, لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکوہ نہیں کی کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے میری زندگی میں, میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا باپ مجھ سے چھین گیا, ابھی بڑا نہیں ہوا کہ میری ماں مجھ سے چھین گئی, ابھی تھوڑا بڑا نہیں ہوا کہ میرے دادا مجھ سے چلے گئے, اور میں تیری دین کی خدمت کر رہا ہوں لیکن مجھے پتھر سے مار کھانے پڑ رہا ہے. نعوذ باللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شکوہ نہیں کی. تو انسان اگر ہم ہیں تو ہماری زندگی مصیبت کا آنا کامن ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے یا اپنے سینے پہ لکھ کے رکھ لیجئے, ایمان والے ہیں تو ہماری زندگی مصیبتوں میں گزرے گی. ایسا نہیں کہ ہم تھوڑی بہت نماز پڑھ لیے, اللہ دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں ڈالے گا. اگر ہم قرآن تراویح کا اہتمام یا پھر ذوالحجہ کے جو ایام ہے اس میں عبادت کر لیے تو اللہ کروڑ ہم لوگوں کو کروڑوں پتی بنا دے گا, ہماری زندگی بہتر. ایسا ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم ایسا سوچ رہے ہیں تو صرف خواب ہے. اللہ ہماری زندگی کو آزمائش کے لیے یہاں پر اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ دارالامتحان, اللہ ہر قدم ہمارا امتحان لے گا. یہ اور مصیبتوں کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جو کچھ ہم کالے کرتوت کرتے ہیں, ہمارے گناہ جو ہیں, ہمارے برے کام جو ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہم پر مصیبتیں آتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, ایک مومن کو مصیبت نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اس کے جو کچھ برائی ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے, اس کی وہ ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک انسان, اس سے نقطہ کیا ملا, ایک انسان کو جب مصیبت آتی ہے ایک تو اللہ کی طرف سے آتی ہے آزمائش کے طور پر, اور ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہو سکتی. بعض مصیبت ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے کرتوت بھی ہوتے ہیں. وہ جو ہم برائی کے کام کرتے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے گندے جو کام کرتے ہیں, ہم جتنے کالے کرتوت جو ہمارے ہیں, اللہ اس کے بدلے میں ہم لوگوں کو مصیبت دے گا. کورونا آیا تو سب لوگ آزمائش کہنے لگے کہ بھئی یہ جو کورونا آیا وہ ہمارے اوپر آزمائش ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا عذاب بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مسجدوں سے آنے سے محروم کر دیا کہ اللہ کی آزمائش ہے. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے. روزے اتنے تنگ ہو گئے تھے لوگوں, روزہ رکھنے کے لیے, سحری کرنے کے لیے ان کے پاس کھانا موجود نہیں تھا. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. لوگ مسجدوں کو آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو مار مار کر کے مسجدوں سے بھگایا جا رہا تھا. کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ڈھنگ سے اس کورونا کے جو پیریڈ جو ہم لوگوں کا چلا, نہ اس میں ڈھنگ سے ہم لوگ نماز پڑھ پائے, نہ ہمارے تلاوت ہوئے, نہ روزے ہمارے ڈھنگ سے ہو پائے. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. تو الغرض ایک مومن ہے تو اس کی زندگی میں مصیبت آنا ہے. تو مصیبت میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کا ایک بڑا سہارا جو ہے, جہاں سارے سہارے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں. بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیسوں سے دور ہوتی ہیں, بعض مصیبتیں ہمارے والدین کی مدد سے ہوتے ہیں, بعض ہمارے بھائی یا بہن کے مدد کے ذریعے سے مصیبتیں تو, لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا. اب ایسے مصیبتوں کے لیے جو سب سے اہم ایک جو بڑا سہارا وہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ ہے دعا.
اللہ رب العالمین کا سہارا. دعا ایک ایسا دروازہ ہے، اگر اس دروازے کو ہم جب بھی کھٹکھٹائیں گے ہمیشہ اس دروازے سے ہم لوگوں کو مہمان نوازی ملے گی، اور اس دروازے سے ہمیشہ ہم لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچے گا، اور ہمیشہ اس دروازے سے ہم لوگوں کو جواب آئے گا. دعا ایک مومن کا مضبوط سہارا ہے. اگر آپ دیکھیں جب بھی انبیاء کرام کو مصیبت آتی تو فوراً وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے تھے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں تھے، مبتلا تھے، انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تھے، انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ درخت کے پاس جا کر کے پھل کھانے کی وجہ سے، انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ دعائیں کرتے تھے اللہ رب العالمین سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو الغرض جب بھی انبیاء کرام کو مصیبت آئی تو سب سے پہلے انہوں نے کس کا سہارا لیا؟ دعا کا سہارا لیا. جیسے ان لوگوں نے دعا کا سہارا لیا فوراً ان کی مصیبتیں ان سے دور ہو گئی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے، پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں لیکن اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا. کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا کمی رہ گئی؟ آخر وہ کیا کمی یا پھر وہ کیا نقائص ہے ہماری دعاؤں میں جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے، ریجیکٹ کر دے رہا ہے؟ کیا مسئلہ آخر؟ ایک وقت وہ تھا کہ جب صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام علیہ السلام جب انہیں مصیبت آتی ہاتھ اٹھاتے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے فرشتوں کو بھیج دیا کرتا تھا. جنگ بدر میں مشہور اللہ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی تھی، اور ان کے ہاتھ نیچے اترنے سے پہلے اللہ ان کی دعا کو سن لیتا تھا. لیکن آج ہم بھی دعائیں کرتے ہیں رو رو کر کے، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ. ان کی دعائیں سیدھے آسمان کو جاتی تھی، ہماری دعائیں اگر ہم گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو گھر کے چھت کو بھی نہیں لگتی، مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو مسجد کے چھت کو بھی نہیں لگتی. وجہ کیا ہے؟ چند وجوہات ہیں جو ہماری دعاؤں میں کمی محسوس کرتے ہیں. اگر وہ چیزیں ہماری دعاؤں کے اندر آ گئی تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں مضبوطی آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، ہمارے گھر کا ٹاپ کا سیدھا آسمان چیرتے ہوئے رب کے بارگاہ میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. تو میں کچھ اصول بتانے جا رہا ہوں، اس اصول کو غور سے سنیے اور اپنی اپنی دعاؤں میں اب چیک کریں کہ یہ اصول و ضوابط میری دعاؤں میں ہے کہ نہیں ہے، کہ واقعی یہ چیزیں میری دعا میں ہیں، یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر لانے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. یہ دعا کا سب سے بیسک رول ہے، سب سے ایک بنیادی چیز ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، بعد میں درود شریف پڑھیں. اب تعریف کے اعتبار سے ہم لوگ اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ اللہ کی تعریف تو اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم تعریف کرتے کرتے ہماری زبان تخت بن جائے گی، ہمارا لعاب تھوک ختم ہو جائے گا. ایسے اگر 1000 زبان ملائیں گے تو کم پڑیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کبھی اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ ذات اتنی مضبوط ہے، اس کا علم اس کی علم اتنا وسیع ہے، اس کی قدرت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اگر ہم تعریف کرتے جائیں گے تو ہماری زندگیاں ختم ہوگی لیکن کبھی اس کی تعریف ختم نہیں. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جتنے دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بنا لیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں ان کو اگر انک بنا لیا جائے، اور درختوں سے اگر ان انک کو ڈبو کر کے اگر اللہ کی تعریف لکھتے جائے تو سارے درخت اور سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ اللہ کی ذات. لیکن اللہ نے خود اپنی تعریف کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کے اندر کہا الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ خود اپنی تعریف بیان کر رہا ہے تو اس سے بہتر تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے جب بھی ہم دعا کریں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سورہ فاتحہ کو پڑھیں. پہلا اصول ہے، پہلا رول ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اس کے بعد درود شریف کو ضرور پڑھیں. ایک شخص آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا
بیٹھ کر کے ڈائریکٹ رو رو کر کے دعائیں چیخ چیخ کر کے لمبی لمبی دعائیں کرنے لگا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی دعائیں اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں پہنچی, اس کی دعائیں اللہ تک نہیں پہنچی. لیکن اس کے مقابل میں ایک اور شخص آیا, بیٹھا, اللہ کی تعریف بیان کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, دعا مانگی تو اللہ نے کہا کہ اللہ تیری دعا کو سن لیا. تو اس سے کیا نقطہ ملا؟ پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے, سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کے بعد درود شریف پڑھیں. یہ پہلا اصول. اور اسی طریقے سے دعا کا دوسرا اصول یہ ہے کہ دعا دل سے کرے, زبان سے نہیں. دعا جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ دل سے ہونی چاہیے, زبان سے نہیں. بعض لوگ چیخ و پکار کرتے ہیں, چیخ و پکار, کچھ لوگ سینہ بھی پیٹ لیتے ہیں. اکثر ایسی دعائیں ہم لوگوں کو کسی کے جنازوں پہ دیکھنے کو ہم لوگوں کو ملتی ہیں. کسی کے اگر میت پہ چلے جائیں, وہاں اگر دینی ماحول نہ ہو تو خصوصی طور پر عورتوں کے اندر یہ بری صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ میتوں کے پاس بیٹھ کر کے چیخ و پکار کرنا, اپنے سینوں کو پیٹنا, رو رو کر کے لمبی دعائیں کرنا, اللہ اس کو جنت دے, یہ بڑا نیک تھا, بڑا وہ تھا, بڑا. چیخ پکار کر کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح دل سے, سچے دل سے, خاموشی سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے. ایک شخص کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہوا, چیخ چیخ کر کے دعائیں کرنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اسے بلا کر کے کہا کہ تم ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو بہرا نہیں ہے, اور تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو تمہارے سے غائب نہیں ہے, اور اللہ رب العالمین تم سے بہت قریب ہے. وہ کتنا قریب ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. جو ہم سانس لیتے ہیں, جو ہمارے گلے کے پاس جو شہرک ہوتا ہے, جس کے اندر سے ہماری سانسیں داخل ہوتی ہیں, اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, چلو ہم مان لیں, اللہ نے ہمیں زبان دی, آواز دی, ہم چیخ چیخ کر کے دعائیں کریں گے. لیکن ان لوگوں کا کیا مسئلہ, اللہ نے جن کو بولنے کی صلاحیت نہیں دیا, وہ کیسے چیخ و پکار کریں گے؟ اب وہ لوگ جو گونگے ہیں, بول ہی نہیں سکتے, آواز ہی نہیں نکلتی, پھر وہ کیسے چیخ و پکار کریں گے؟ ضرورت نہیں ہے چیخ و پکار کرنے کی. اگر سچے دل سے, اگر دعا کرنا بھی نہیں آتا, اگر ہاتھ اٹھا کر کے رب کے بارگاہ میں بیٹھ جائے تو وہ تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو بھی جاننے والا ہے. اللہ کیا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور, کہ اللہ جو ہم ہمارے سینوں میں گاڑ کے رکھتے ہیں, جو ہمارے سینوں میں ہم دفن کر کے رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے. اب اگلے 5 منٹ کے بعد ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں کیا خیال آنے والا, لیکن اللہ کی ذات اتنی وسیع ہے, اتنی قدرت اللہ کے پاس ہے, اللہ کا پاور اتنا ہے کہ اگلے 5 منٹ میں ہم کیا سوچنے والے ہیں اللہ کو اس کے بھی خبر ہے. اللہ وہ بھی جانتا ہے. یہ صرف 5 منٹ کی بات نہیں, اگلے 50 سال کے بعد ہم لوگ کیا سوچیں گے اللہ تو اس کے بھی خبر. کیا سے 50 سال کے بعد ہم لوگ کیا سوچیں گے؟ اب دیکھیں سورہ مریم کی اگر آپ تلاوت کریں گے, اس کا مطالعہ کریں گے, تو شروع میں اس میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ, جو ان کے جو لائف ہے, اللہ نے ان کے لائف کو اس میں تذکرہ کیا, منشن کیا ان کے لائف کو. انہوں نے کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا, کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو کیا کیا, خفیہ, چھپ چھپ کر کے آہستہ سے اللہ رب العالمین کو پکارا. ایسا نہیں چیخ و پکار ڈنڈورا پیٹ کر کے, ایسے ہم گھروں میں بیٹھ کر کے مغرب میں دعائیں کریں کہ ہماری نماز ختم ہونے سے پہلے گھر کے محلے کے باہر لوگ جمع ہو جائیں کہ گھر کے اندر کیا ہو گیا. چیخ و پکار کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے اذ نادا ربہ نداء خفیہ, زکریا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے پکارا. تو یہ کیا ہے, دعا کا دوسرا اصول کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارے. اور اسی طریقے سے دعا کرنے کا ایک تیسرا ذریعہ یا پھر تیسری چیز جو ہماری دعا میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ہماری کمزوریوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں. ہماری کمزوریوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے, جیسے زکریا علیہ السلام اپنی دعا میں رکھے. پہلے انہوں نے اللہ کو خاموشی سے پکارا, اذ نادى ربه نداء خفيا, انہوں نے اپنے رب کو خاموشی کے ساتھ پکارا. اس کے بعد قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ, قال رب انی وهن العظم مني, اللہ میرے ہڈیاں کمزور پڑ گئی,
वश्तअल अर्रअसु शैबा, और मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, लेकिन मसला यह है कि जब भी मैं तेरे बारगाह में आया हूँ खाली हाथ नहीं लौटा। देखो, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करे या ना करे, लेकिन अल्लाह से हमारा ये दावा होना चाहिए कि अल्लाह मैं जब भी तेरे दरबार में आया हूँ या आई हूँ खाली हाथ या फिर खाली झोली में तेरे दरबार से नहीं लौटी। ये अल्लाह को इससे रहम आता है कि मेरे नहीं देने के बावजूद भी मेरा बंदा या फिर मेरी बंदी मेरा शुक्र अदा करती है, अब तो इसके वास्ते देना मेरा फर्ज बनता है। अल्लाह के दिल में हमारे रहम पैदा हो जाता है। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ, अल्लाह मैं कमज़ोर, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ गई, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन जब भी मैं तेरे बारगाह में दुआ मांगा हूँ खाली हाथ नहीं लौटाऊं। देखो अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे कर रहा है। तो हम लोग दुआ में ये भी करें, ज़रूरी नहीं कि वही करें। अब हमारी कमज़ोर होगा, हम अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह मेरे पैर में तकलीफ, मेरी कमर में तकलीफ, मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ तो फिर लेटने की सलाहियत मेरे अंदर, मैं लेटती हूँ तो फिर बैठने की सलाहियत मेरे अंदर, अल्लाह फिर या फिर मेरे अंदर इतनी अकल नहीं है कि सही ढंग से मैं तेरे सामने दुआ कर सकूं, लेकिन मेरे दिल की कैफियत को तो बेहतरीन अंदाज में जानता है, बस मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। ये ऐसी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने होनी चाहिए। हमारी कमजोरियों को रखें। अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिनकी तरबियत हो सकता है कि मैं सही ढंग से ना कर पाऊं, अल्लाह उनकी तरबियत सही ढंग से तू कर दे। अल्लाह हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि हम अपने बच्चों को कुछ बना सके, लेकिन अल्लाह तू बेहतर तरीके से जानता है, हमारे बच्चों को तेरे दीन का खादिम बना। ऐसी दुआएं रब के बारगाह में होनी चाहिए। और इसी तरीके से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक और जो उन्होंने दुआ का उसूल अपनाया था वो ये था कि आमतौर पर हम क्या करते हैं, दुआ जब हम करते हैं तो हमारी दुआ के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होती कि नहीं होती, हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लायक है कि नहीं है। हम आमतौर पर ऐसा तस्वीर करते हैं, जबकि हमारी दुआओं के अंदर इतनी मजबूती होनी चाहिए, हमारी दुआ में इतना यकीन होना चाहिए कि वो सीधा रब के बारगाह में पहुंच जाए। वो क्या है? सीधा रब्बुल आलमीन के बारगाह में पहुंच जाए। वसाइल हो या ना हो, अल्लाह की कुदरत इतनी वसी है कि अगर अल्लाह चाहे तो हर चीज मुमकिन है। लेकिन हम दुआ करने से पहले अगर मैं ये मांगूंगा या फिर ये मांगूंगी तो अल्लाह देगा कि नहीं देगा, ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं है, हम ऐसे ना, हमारी दुआ में यकीन भी नहीं है, बगैर यकीन के हम लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं। बताओ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा? ज़करिया अलैहिस्सलाम ये बूढ़े हो गए थे और उनकी बीवी के बारे में वो कहते हैं, वइन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आखरा फहब ली मिन लदुनका वलिया। अल्लाह मेरे क़राबातदार, मेरे रिश्तेदारों के ताल्लुक से मैं डरता हूँ, क्योंकि अब मेरे बाद कोई वारिस मर्द बच्चा नहीं है कि जो मेरी कौम को संभाल सके, जो हमारे ख़ानदान को संभाल। वह कानत इम्राती आखरा, और ऊपर से मेरी बीवी बांझ है। बांझ का मतलब क्या है? ऐसी औरत कि जिसके अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत मर गई हो, अब कभी भी उस औरत को बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ज़करिया अलैहिस्सलाम की उनकी बीवी अधेड़ उम्र की बूढ़ी हो गई है, बच्चे पैदा होने की सलाहियत खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने यकीन, देखो अल्लाह से पूछ रहे, अल्लाह मेरी बीवी बांझ हो गई है, उसके अंदर बच्चे पैदा होने की सलाहियत नहीं है, तू मुझे एक वारिस अता फरमा, यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, तो मुझे एक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस बने और आले याकूब का वारिस बने। वजअलहु रब्बी रदिया, और अल्लाह तू उसे ऐसा बना जो तुझे राजी करने वाला बने। अल्लाह अकबर। ऐसी दुआएं होनी चाहिए। हम आमतौर पर अल्लाह से औलाद की दुआ तो मांगते हैं, लेकिन ये दुआ नहीं मांगते कि अल्लाह तुझे राजी करने वाला बंदा, तुझे राजी करने वाला बच्चा मुझे नसीब फरमा। ऐसा नहीं। नेक बच्चे एक वालिदैन के लिए बड़ी नेमत होते हैं। ये सुनना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके तवक्कुल को देखा, उनका तवक्कुल का लेवल 100% था। हालांकि ये बूढ़े हो गए, हड्डियां इनकी कमजोर, बाल सफेद हो गए, और दूसरी जानिब इनकी बीवी बूढ़ी हो गई है, बांझ हो गई है, उनके अंदर सलाहियत नहीं बच्चे पैदा करने की, अधेड़ उम्र की, लेकिन उनका यकीन इतना था कि मेरा रब मुझे जरूर देगा। इस यकीन के साथ उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, तो अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। ऐ ज़करिया,
ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کا نام بھی ہم خود رکھتے ہیں، اس کا نام آج سے یحییٰ ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھو تقوی کا لیول یہ ہوتا ہے، توکل کا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دعا کریں تو یہ نہیں سوچے اللہ دیتا کہ نہیں دیتا ہی۔ اور بس اوقات ہم دعا بھی ایسے کرتے ہیں، دل و دماغ کہیں پر اور ہے، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ڈھنگ سے وہ بھی خیال نہیں، کہاں بیٹھے خیال نہیں، کس چیز کا اللہ سے ہم کیا پوچھ رہے خیال نہیں، کہاں بیٹھے خیال نہیں، کیسے بیٹھے خیال نہیں، کیسے پوچھ رہے اس کا بھی خیال نہیں۔ ایسی دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا؟ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دے گا تو دے گا۔ اب جیسے اللہ نے خوشخبری سنائی اور پھر دوبارہ وہ اللہ سے پوچھتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے اولاد سے نواز رہا ہے، حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی تو مجھے اولاد سے نواز رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو اس سے کیا نقطہ ملا؟ ایک آدمی مرد ہو چاہے عورت ہو، دعا کے اندر اس کا توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر وہ چیز اس کے لائق نہیں بھی ہے تو اللہ رب العالمین پھر بھی وہ چیز اسے دے دے۔ یہ توکل ہمارے دعاؤں کے اندر ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ دیکھ ہم پوچھنے کا جو ہے پوچھ رہے ہیں، دینا یا نہیں دینا وہ تیری مرضی، یہ کون سی دعا ہے؟ اللہ یہ دعا ہماری ایسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو دیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے، کیا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں، اللہ تو قدرت والا ہے، تو دینے والا ہے، تو دینا ہی ہے تجھے کسی بھی حالت میں۔ میں تو کبھی امید ہارنے والا یا ہارنے والی نہیں ہوں، مجھے تیری ذات سے امید ہے، مجھے یقین ہے تو دینے والا، بس تو مجھے دے، یہ ایسا یقین ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم قلب غافل سے، یعنی ہمارا دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اگر ایسا دل لے کر کے اللہ سے دعا کریں گے نا، قیامت آ جائے گی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں گی۔ جی دلیل حدیث مبارک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، رواہ ترمذی۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب بھی تم اللہ سے دعا کرو تو مکمل یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اے میرے صحابہ تم جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، من قلب غافل لاہن، جو بغیر دل اور دماغ کے حاضری سے اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمارا دل و دماغ حاضر ہونا وہاں پر کہ ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کس چیز کو مانگ رہے ہیں، کب مانگ رہے ہیں، کیا نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے اوپر مکمل یقین بھی ہونا چاہیے اور ہمارا دل و دماغ بھی حاضر ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا کا جو ہے تیسرا اصول۔ چوتھا اصول یہ ہے اخلاص کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہماری دعا میں اخلاص ہے تو مسلمان تو کہ اللہ کافر کی دعا کو بھی قبول کرے۔ دلیل آیت کریم، اللہ نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ دراصل یہ آیت کریمہ کے پیچھے ایک واقعہ، ایک سٹوری، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چند کفار ایک کشتی میں سوار ہو کر کے سمندر میں جا رہے تھے، ہوا ان کے مطابق چل رہی تھی، بات ٹھیک ہے، لیکن چلتے چلتے دوران سفر میں جب وہ سمندر کے درمیان پہنچنے لگے تو ہوا ان کے خلاف ہو گئی، کشتی ادھر سے ڈال مڈول ہونے لگی، تو فوراً انہوں نے کیا کیا، اللہ رب العالمین کو پکارا، حالانکہ کافر تھے، اللہ رب العالمین کو پکارا، اخلاص کے ساتھ پکارا، اور انہوں نے یہ بھی کہا لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اللہ جیسے ہی ہم لوگ گڈھے کو پہنچ گئے، سمندر کے کنارے چلے گئے، ہم موحد بن جائیں گے، تجھ پر ایمان لے کر کے آئیں گے، تو ہمیں بچا لے۔ اگر یہ آج کا سودا ہے ہمارے ایمان اور توحید کا، اگر ہم جان سے بچ گئے تو ایمان کو قبول کر لیں گے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ گڈھے کو پہنچنے کے بعد، کنارے کو جانے کے بعد یہ لوگ ایمان لے کر کے نہیں لائیں گے، ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے، اللہ کو معلوم تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان کی دعاؤں کے اندر جو اخلاص تھا، حالانکہ کافر تھے،
मुसीबत में कुफ्फार जो है माबूदान बातिला को पुकारने के बजाय वो अल्लाह को पुकार रहे थे, तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई कि इन लोगों को मेरी हकीकत मालूम हो गई, ये ईमान कबूल करे या ना करे वो अलग मसला, लेकिन इनके ऊपर मेरा यकीन है, ये लोग मेरी तरफ इखलास के साथ दुआ कर रहे हैं, चलो ये अगर मुसलमान में नहीं है तो क्या हुआ, मैं इनकी दुआ। अल्लाह ने उन तमाम लोगों को सही सालिम लेकर के किनारे के पास पहुंचा दिया। तो ये हालांकि वो काफिर थे, जब मुसीबत आ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते थे। तो जब हमारी दुआओं के अंदर इखलास है तो अल्लाह ताला जब एक काफिर की दुआ को कबूल कर सकता है, तो हम तो मोमिन है भाई, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल नहीं करेगा, जरूर कबूल करेगा हमारी दुआ के अंदर इखलास। और पांचवी और आखिरी चीज ये है कि हम अपनी दुआओं को जो है मुसलसल करें, बार बार करें। ऐसा नहीं कि अब एक मुसीबत आई, अल्लाह किसी को औलाद नहीं दे रहा था, एक साल पूछे, दूसरे साल से बाबा के पास चले गए, एक साल पूछे, देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब नहीं आया, चलो बाबा के पास, मोइनुद्दीन चिश्ती के पास, चलो हाजी अली चलते हैं, चलो फलां दरगाह को चलते हैं, वहाँ औलाद मिलते हैं, चलो पेनमुंडे को चलते हैं। अल्लाह से मांग रहे थे, उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो अब क्या करें? अगर आप देखें जो पिछला जो है एक रूल बताया गया, उसूल बताया गया कि काफिरों को जब भी मुसीबत आती तो वो लोग अल्लाह की तरफ लौटते थे, लेकिन आज मुसलमानों का हाल ये है कि जब भी उन्हें मुसीबत आती है तो वो शिर्क की तरफ चले जाते हैं, गैरुल्लाह की तरफ जाते हैं। ये कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। कुफ्फार जो बुतों की पूजा करते थे, मुसीबत है तो अल्लाह की तरफ आते थे, खुशहाली में तो उनकी इबादत करते थे, मुसीबत है तो उनको मालूम था अल्लाह के अलावा कोई हमारा जो है मुसीबतों को दूर करने वाला नहीं है, उन्हें मालूम था, लेकिन वो लोग जिद पे जो है माबूदान बातिला की इबादत करते थे। ऐसा मसला नहीं था, उन्हें मालूम था हम लोग कर रहे हैं जो गलत है, लेकिन जिद उनकी ऐसी थी हम नबी के खिलाफ काम करेंगे, वो जिद की वजह से वो लोग उनकी इबादत करते। लेकिन जैसे मुसीबत आती तो अल्लाह की तरफ लौट करके आते थे। उस दौर के कुफ्फार मुसीबत है तो अल्लाह की तरफ लौट के आते थे, आज का मुसलमान उसे मुसीबत है तो दरगाहों की तरफ लौट करके जा रहा है। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक है, मालिक है, वही हमारे मुसीबतों को दूर करने वाला है, उसके अलावा कोई हमारा रब नहीं है, उसके अलावा कोई हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला नहीं। लेकिन आज हमें जर्री मुसीबत क्या आ गई, हाथों में धागे, पैरों में कड़े, गले में तावीज़, कमर में तावीज़, हाथों पे कुछ लटका दिए, नींबू घरों में और नारल दरवाजे पे, ये तमाम चीज़ें आज हम लोग करते हैं। ये बड़ी बेशर्मी की बात है। हमारे ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। एक ईमान वाला कभी इन चीज़ों में तवक्कुल नहीं करता। तो इसीलिए पांचवी चीज़ क्या है, जब तक कोई चीज़ हमें ना मिले तब तक करना है, वो मिले या ना मिले। अगर हम लोगों को अब 2 मिनट की ज़िंदगी है, 2 मिनट के बाद हम मरने वाले हैं, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से वही चीज़ हम लोगों को मांगनी। ऐसा नहीं कि भाई 1 महीना मांगे छोड़ दिया, नहीं मिला तो ऐसा। अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनको मुसीबत दूर होने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने 18 साल दुआ की थी। कितने साल? 18 साल दुआ करने के बाद तब जाकर के अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया था। नूह अलैहिस्सलाम को उस मुसीबत से बाहर आने के लिए 950 साल उनको मेहनत करना पड़ा। अल्लाह का ये उसूल है, कोई चीज़ जल्दी नहीं मिलती। तो दुआ का एक उसूल ये भी है कि अगर कोई चीज़ ऐसा नहीं, सुबह में मांगे शाम में हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग क्या चाहते हैं, सुबह में दुआ करें, शाम में पूरे खर्च माफ हो जाए, शाम में दुआ करें, सुबह में रहते रहते हमारे घर के पास BMW आ जाए। अभी एग्जाम लिख करके हम लोग बगैर पढ़े के भी एग्जाम लिखे तो एग्जाम में हम लोग पास हो जाए। हाउ इट्स पॉसिबल? क्या मुमकिन हो सकता? ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। तो इसीलिए पांचवा उसूल यह है कि हमारी दुआ के अंदर तवातुर होना चाहिए, मुसलसल हम कंटिन्यूसली अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में दुआ करें। और आखिरी उसूल यह है कि दुआ जब ख़त्म करें हम लोग तो क्या है, आखिर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। ये आखिरी उसूल। ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में मेंशन तो नहीं है, लेकिन एक अदब ये है कि जैसे दुआ ख़त्म हो तो आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए। तो ये चंद उसूल हैं कि अगर हम इन चीज़ों को हमारी दुआओं के अंदर लाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी दुआ को कबूल करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हमारी भी सुनेगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी दुनिया वालों को सुनता है लेकिन हमारी नहीं सुनता, ऐसा मसला है। आमतौर पर हम लोग
हमारी ज़ुबानों से ये गलत अक़ीदे निकालते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम ही मिले थे कि बार बार हम लोगों को मुसीबत में डाल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए नहीं है, नौज़ बिल्लाह। ऐसे बेसब्रे होगा कि कई मुसलमानों की ज़ुबानों से मैं ऐसे सुनाऊँ, बाकायदा मसाजिद में बैठ कर के मुझसे तज़किरा है। और सब आप लोग इतना ईमान के बारे में, अल्लाह के बारे में बात करते हैं कि मैं भी तो उसका बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी क्यों सुनता नहीं है? अल्लाह हम लोगों को इतनी परेशानी में क्यों रखा? शायद अल्लाह हमारे लिए नहीं है, नौज़ बिल्लाह व इय्याज़ु बिल्लाह। ऐसा मसला नहीं, अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही परेशानी में डालता है। अल्लाह कहता है मैं युरिदिल्लाहु बि खैरिन युसिब बिही, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है अल्लाह ताला से मुसीबत में डालता है। अब ये हमारे अक़ल के ख़िलाफ़ है। हम लोग क्या सोचते हैं, किसी के साथ भलाई करने का मतलब ये है कि उसके साथ अच्छाई के साथ पेश आना, ये भलाई। लेकिन अल्लाह के उसूल कुछ अलग है हमसे। वो हमारे साथ जब भी खैर खाई का मामला करना चाहता है पहले मुसीबत में डालता है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, छोटे बच्चे, बचपने की उम्र में थे, लेकिन उनके वालिद साहब उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। वो मोहब्बत अपने भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुई। जलन से उन लोगों ने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर के कुएं में फेंक करके आ गए। छोटे बच्चे, मुसीबत है कि नहीं? मुसीबत है। लेकिन वहां से जब मिस्र का काफिला गुजरा तो उन्होंने उस बच्चे को उस कुएं से निकाला, और यहाँ तक कि जब वो बादशाह के पास काम कर रहे थे तो जिना के जुर्म में जो जुलेखा ने उनके साथ किया था, उठा करके उनको जेल में डाल दिया गया। बाद में नतीजा क्या हुआ, एक ख्वाब के जरिए से उनका इल्म जब सामने आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जेल से निकाल करके मिस्र का बादशाह बना दिया। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का फैसला, ये खैर युसिब बिन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है अल्लाह पहले उसे मुसीबत में डालता है, फिर अल्लाह ताला उसे इतना बेहतरीन बदले से नवाजता है कि वो मुसीबत उसके सामने कुछ भी नजर नहीं आती। देखो, देखने में तो ऐसा मालूम हुआ कि बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम उठा करके कुएं में फेंक दिए, बच्चा पानी में था, बाद में उसे जो है किसी ने उठा करके मिस्र के बाजार में बेच दिया, और वहां पल बढ़ करके वो वहां काम कर रहे थे। इतने में जुलेखा के गलत नजरें और गंदी नजरें यूसुफ अलैहिस्सलाम पे पड़ी। उस जुर्म में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा। लेकिन वहां जेल में जाने के बाद उसके बाद का जो मरहला उनके साथ पेश आया वो ये कि उनके वो ख्वाब के ताबीर की वजह से, उनके इल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वहां से निकाल करके मिस्र का बादशाह बना दिया। तो ये अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह के फैसले। मुसीबत आए तो उस पर सब्र करना चाहिए, शिकवे अल्लाह से, क्या अल्लाह हमेश मिले थे क्या अल्लाह ऐसा हम लोगों को आजमा रहा है? हम अल्लाह के नहीं हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, अल्लाह सारी दुनिया वालों को सुनता। जो नमाज नहीं पढ़ते, दरगाह जाते, उधर इधर जाते, अल्लाह उनको खुशो खुर्रम रखा, पैसे दे रहा, माल दे रहा। भाई छोड़ो, यहाँ अल्लाह हमारे पास है, उनके पास माल और दौलत है। आप क्या चूज करेंगे? आप क्या चुनेंगे? क्या अल्लाह को चुनेंगे कि दुनिया की माल और दौलत को चुनेंगे? एक मोमिन के ऐसे वक्त में उसकी कैफियत ये होनी चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को चुनेगा। मेरे पास माल और दौलत हो, दुनिया हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, आयुष इशरत हो या ना, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। मेरा रब मेरे साथ है, ये बस इतनी चीज काफी। एक मोमिन का ईमान और एक मोमिन का अकीदा ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी अल्लाह भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसे पहले क्या करता है, मुसीबत में डालता है। तो हम लोगों को जब भी मुसीबत आती है तो क्या करना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए कि चलो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको चुन लिया, इसके वजह से शायद हमारे साथ सामने कुछ खैर होने वाला है इंशाअल्लाह। तो इन उसूलों को इंशाअल्लाह अपनी दुआ में अपनाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की मुसीबतों को दूर करे। हम में से जो बीमार है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बीमारियों को दूर करे। इस सारी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह ताला उनके परेशानियों को दूर करे। सारी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान बीमारी में मुब्तला हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, मुसीबतों में मुब्तला, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बीमारियों को दूर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द उन्हें शिफा कामिला आजिला नसीब करे। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो माँ और बहनें या फिर नौजवान लड़के अपने घरों में कुंवारे बैठे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए बेहतरीन जोड़ा नसीब करे। और जो औलाद से महरूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बेहतरीन नेक सालिह औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नसीब करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी औलाद को नेक बनाकर उनके लिए सादा आखिरत बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों में खैर और बरकत को नाज़िल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घर को कुशादा रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोटी रिज़्क़ में कुशादगी नसीब करे। जब तक अल्लाह ताला मुझे और आपको ज़िंदा रखे, अल्लाह ताला किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए।
جب ہم مر جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. جب ہم مر جائے تو اللہ رب العالمین کلمہ توحید کو ہمارے زبانوں پر جاری فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون